بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام طبرانی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا اجر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، کیا اس کا اجر بھی ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹوں کا تاجر ہوں، میرے پاس کافی اونٹ ہیں۔ ایک دفعہ میری 10 ماہ کی 2 گابن اونٹنیاں گم ہو گئی، چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے، میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا، تو اس نے ان سے کہا، کیا آپ نے 2 گابن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس کے جواب میں اس بوڑھے شخص نے کہا، ان 2 اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا، ان پر بنی دارم کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی دونوں اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے چنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم کے قبیلہ مدر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جن دیا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے کہ میں عرب کے قبیلہ مضر کا آدمی ہوں۔ تب میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں، کیا تم اس کو قتل نہ کرو گے؟ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کو خریدوں گا۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اونٹ کو بھی میرے قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو، جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو تمہارا یہ اونٹ تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس کا اونٹ واپس لوٹا دیا، اس بچی کو لانے میں اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں لگاتار یہ خیر کا کام کرتا رہا، اور جب اسلام ظاہر ہو گیا تو تب تک میرے پاس 336 بچیوں کی جانیں تھیں۔ ایک بچی کو 2 گابن اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے بدلے میں خریدتا تھا۔ اس طرح میرے پاس 360 بچیاں جمع ہو گئی، اور اب میرے پاس 360 بچیاں ہیں جن کی کفالت میں کر رہا ہوں، جن میں سے کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ جوان ہیں اور کچھ ابھی بچیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے، کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا اور میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔